السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لفظی ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 88 سے لے کے آیت نمبر 91 تک، پورا ایک رکوع انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ فما لکم، تو کیا ہے تمہیں، یعنی ایسا ہونا نہیں چاہیے، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، کہ وہ دو گروہ ہو گئے ہیں، فئتن جیسے ایک جماعت ہے، اور اسی طرح فئتین کیا ہے، تثنیہ فئتن کا، دو گروہ ہو گئے ہیں، واللہ، اور اللہ، یعنی دو گروہ کس کے ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے۔ منافقوں کے بارے میں اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ مطلب انداز اپنا رہے، واللہ، اور اللہ نے ارکسہم، الٹا پھیر دیا انہیں، الٹا پھیر دیا یعنی را کاف سین، الٹا پھیر دیا انہیں، بما، بوجہ اس کے، کسبو جو انہوں نے کمائی کی۔ ارکسہم، رکسہ کہتے ہیں را کاف سین کے سر کے بل الٹا کرنا، یعنی کسی چیز، یعنی عقل کا اوندھا ہو جانا، یعنی جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کسی کی مت ماری جانا، عقل پہ پردہ پڑ جانا، تو اس لیے اس کا لفظ ارکسہم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ الٹا پھیر دیا انہیں، یعنی ان کی عقل ماری گئی، ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ بما کسبوا، کس وجہ سے، کہ جو انہوں نے کمائی کی، کیا کی، کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، یہ کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، اس کو جسے اضل اللہ، گمراہ کر دیا اللہ نے، اضل زیادہ سخت گمراہ کر دینا اللہ نے۔ وجہ کیا تھی گمراہ کرنے کی، یعنی اللہ نے ان کو کیوں اوندھا کر دیا، ان کی عقل کیوں مار دی، کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فلن، تو ہرگز نہیں، تجیدہ، تم پاؤ گے، لہو، واسطے اس کے، سبیلا، کوئی راستہ۔ ودو، اور وہ دل سے چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، لو، کہ کاش، تکفرون، تم بھی کفر کرو، کما، جیسا کہ کفرو، انہوں نے کفر کیا، فتکونون، تو تم ہو جاؤ، سوان، برابر، کس میں، کفر میں۔ فلا تتخذوا، تو پس نہ، تتخذوا، تم بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست، ولی، دوست، حمایتی، مددگار، حتیٰ، یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کر جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر، تولوا، وہ منہ موڑ جائیں، پھر جائیں، کس سے، ہجرت سے یا جہاد سے، یہاں پہ چونکہ ہجرت کا آ رہا ہے اس لیے ہم یہیں لگائیں گے کہ ہجرت سے، اگر وہ منہ موڑ جائیں، انکار کر دیں، فخذوہم، اخذ سے، جیسے تتخذوا آیا نا، یہ اسی کی ایک صورت ہے، فخذوہم، آئی تھنک پہلی دفعہ آیا شاید آپ لوگوں کے لیے، یا پہلے بھی ایک مرتبہ آ چکا ہے۔ فخذوہم، تو پکڑو انہیں، وقتلوہم، اور قتل کرو انہیں، حیث، جہاں کہیں بھی، وجدتموہم، تم پاؤ انہیں، وجدہ، واو جیم دال، وجدہ، پانا، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، وجدتموہم۔
ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ منہم ان میں سے ولین کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار الا الذین سوائے الذین ان لوگوں کے اللہ جو ہے نا یہاں پہ حرف استثناء ہے ٹھیک ہے ایگزمپشن جس کو بولتے ہیں حرف استثناء الا الذین سوائے ان لوگوں کے یصلون جو جا ملتے ہیں وصل سے وصل کا کیا مطلب ہوتا ہے ملانا ملنا یصلون جو جا ملتے ہیں الی قوم ایک قوم سے بینکم درمیان تمہارے یعنی ایسی قوم سے بینکم کے تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاقٌ ایک پختہ وعدہ ہے یہ مستثنا لوگوں کے بارے میں بتا رہے کہ جن کے تمہارے اور اس قوم کے درمیان کوئی وعدہ ہوا ہے کوئی میثاق ہوا ہے کوئی ٹریٹی سائن ہوئی ہے او جاؤکم یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس یا یہ مستثنا لوگ ہیں یا یعنی کہ ان لوگوں سے ٹھیک ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یا او جاؤکم یا آتے ہیں وہ تمہارے پاس حسیرت کہ تنگ ہو گئے حسیرہ سے حصار ہم لفظ یہ کافی دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے کسی چیز کا مطلب انسرکل ہو جانا یعنی دل تنگ ہو جانا کسی کے حصار میں آ جانا محاصرہ یہیں سے اردو میں نکلا ہے تو حسیرت کہ تنگ ہو گئے صدورہم ان کے سینے صدر سینہ صدورہم صدر کی جمع ہے صدور صدورہم ان کے سینے ان یقاتلوکم کہ وہ قتال کریں تم سے اس بات سے تنگ ہو گئے ان کے سینے کہ وہ قتال کریں تم سے او یقاتلو یا وہ قتال کریں قومہم اپنی قوم سے ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تو لسلطہم البتہ مسلط کر دیتا انہیں علیکم تم پر فلقاتلوکم تو پس وہ ضرور لام تاکید ہے پس ضرور وہ قتال کرتے تم سے تو اس کی صورت کیا ہے تو پھر کیا کرو فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ پھر ان سے الگ رہو پھر اگر وہ الگ رہیں تم سے یعنی اگر وہ تم سے بھی نہیں جنگ کرنا چاہ رہے اور اپنی قوم سے یعنی نہ تم سے لڑنا چاہ رہے ہیں اور نہ اس قوم سے لڑنا چاہ رہے ہیں جن کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں تو یہ بیچ میں سمجھیں ایک قسم کا ایک الگ سے آ رہا ہے جملہ معترضہ کہہ لیں یا جس طرح بھی ایک جو ٹکڑا ہے وہ الگ سے اللہ تعالیٰ بات کریں کہ اللہ چاہتا نا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا بات کے اندر ایک الگ سے بات آ رہی ہے وہ پھر ضرور تم سے جنگ کرتے اللہ سمجھا رہے تو اگر وہ تم سے عزلت اختیار کریں ٹھیک ہے سائڈ پہ ہو جائیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں عزلت کے بارے میں کئی اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں پھر وہ اگر الگ رہیں تم سے فلم یقاتلوکم پھر نہ وہ جنگ کریں تم سے وَأَلْقَوْا اور وہ ڈالیں القا لام قافیہ لقی ملنا القا ڈالنا وہ ڈالیں الیکم السلام طرف تمہاری سلام کو سلامتی کو امن کو صلح کو سلامہ یہاں السلام علیکم جب کوئی کہہ دیتا ہے نا تو سمجھیں وہ آپ کو سلامتی ڈال رہا ہے وہ اس کے ایمان کی اسلام کی نشانی ہے کہ اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تمہاری طرف سلام ڈال دیتے ہیں امن کا پیغام دے دیتے ہیں صلح کا پیغام دے دیتے ہیں فما جعل اللہ تو نہیں بنایا اللہ نے لکم واسطے تمہارے علیہم ان پر سبیلا کوئی راستہ تو کوئی راہ اللہ نے تمہارے لیے ان پر تسلط کی غلبے کی جنگ کی نہیں بنائی کوئی صورت نہیں ہے پھر تم ان سے جنگ نہیں کرو گے قتال نہیں کرو گے ستجدون ان قریب تم پاؤ گے وجد سے واو جیم دال اس کا روٹ ہوگا ستجدون ان قریب تم پاؤ گے آخرین کچھ دوسروں کو اخرا آخر یہ اخرا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں دوسری کے بارے میں تو یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے اولا اخرا اول آخر تو کچھ دوسروں کو یریدونا جو چاہتے ہیں ان یامنوکم کہ وہ امن میں رہیں تم سے اب پہلے یہ قسم آ گئی ہے چلے ہم اس کو بعد میں کریں گے یہ ایک تھرڈ مطلب ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں کہ ایسے لوگ کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے یعنی سلامتی پہلے آ گئی یا امنوکم امن میں رہیں تم سے و یا امنو اور امن میں رہے قومہم اپنی قوم سے بھی
कुल्लमा, लेकिन जब भी कभी, रुद्दू वो लौटाए जाते हैं, इलल फितनती, फितने की तरफ। फितना क्या? क़िताल या शिरक, जिहाद करना पड़ गया है, या कहीं मुशरिक हो गए हैं, या किसी और फितने में मुब्तला कर दिए जाएंगे। यहाँ पे 2-3 इसी तरह के यानी क़िताल ही होता है अक्सर तो इनके लिए। यहाँ पर वो लौटाए जाते हैं किसी फितने की तरफ। उरकिसू, फिर आ रहा है जैसे जो हमने लफ्ज़ पहले पढ़ के उनकी अकल मारी गई है उसमें, फ़ीहा उसमें, वो उल्टा दिए जाते हैं फ़ीहा उसमें, ठीक है, जैसे अरकसा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उरकिसू वो उल्टा दिए जाते हैं उसमें। फ़इल्लम यअतज़िलूकुम, फिर अगर ना वो अलग रहें तुमसे, ना उज़लत इख्तियार करें, वयुल्कू, और ना, अब ये जो लम है ना ये सबके साथ लगेगा, वयुल्कू इलैकुमुस्सलामा, और ना वो डालें तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम, वयकुफ़ू, फिर लम आ गया, वयकुफ़ू, और ना वो रोकें ऐदियहुम, अपने हाथों को, फ़ख़ुज़ूहुम, तो फिर क्या करो, फ़ख़ुज़ूहुम, तो फिर पकड़ो उन्हें, वक़्तुलूहुम, और कत्ल करो उन्हें, हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ कहीं भी पाओ तुम उन्हें, सक़िफ़ा, सक़ाफ़ा, पाना, जहाँ कहीं भी तुम उन्हें पाओ। व उलाइकुम, और यही वो लोग हैं, ये जो कुम है ना, ये तुम वाला कुम नहीं है, ठीक है, याद है ना, हमने इसका एक कायदा पढ़ा था। तो व उलाइकुम, और यही वो लोग हैं, जअलना, कि बनाया हमने, लकुम वास्ते तुम्हारे, अलैहिम जिन पर, सुल्तान मुबीना, गलबा वाज़े, यानी ये वो लोग हैं कि इनके ख़िलाफ़ अगर ये सलामती का पैगाम बिलफर्ज डाल भी देते हैं, अस्सलामु अलैकुम कह भी देते हैं जंग के दौरान या जिस तरह भी, तो फिर तुम इन्हें पकड़ो, कत्ल करो, सब कुछ करो, क्योंकि ये और किस्म के ही मुनाफिक हैं, ये मुनाफिकीन की एक बड़ी अजीब गंभीर सी किस्म है। तो फिर अल्लाह कह रहे हैं कि इन पर तुम्हें गलबा वाज़े है, फिर तुम इन्हें मारो, कत्ल करो, जहाँ कहीं भी तुम इन्हें पाओ। उलाइका व उलाइकुम, ठीक है, हा उलाई, इस तरह के लफ्ज़, तो उलाइकुम ये यहाँ से निकला। असल में ये जो आयात है ना, ये जैसे मैंने आपको पहले एक बताई थी कि कुछ आयात कुरान की बड़ी सख्त होती हैं, इसी तरह ये भी आयात जो है ना ये बड़ी सख्त हैं। अब देखिए एक ऐसा मुआशरा है कि जहाँ पे कई किस्म के लोग हैं। पहले तो वो मुआशरा आप देखें कि उसकी बॉटम में चले जाएं कि वो कहाँ से निकला है, किस तरह से बना है। सूद भी था, शराब भी थी, जुआ भी था, हर किस्म ज़ना भी था, हर किस्म की बदकारी थी, बेटियों को कत्ल कर देना और हर किस्म की बदकारी थी, हर किस्म की। तो नए नए लोग ईमान लेके आए हुए थे, हर तरह के लोग थे, समझ नहीं आ रही थी, इसलिए चुकन्ना रखा गया मुसलमानों को और हर तरह के लोगों को वाज़े किया गया। लेकिन ये जब हम आयत पढ़ेंगे ना ये वाली कि फमा लकुम फिल मुनाफिकीन, आयत नंबर 88, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं सूरह अनफाल को। असल में ज़माना नज़ूल के एतबार से सूरह अनफाल पहले आई है और जो कुरान का जो है तरतीब नज़ूली जिसको या तरतीब बोलते हैं उस हिसाब से तो वो बाद में आई है, सूरह निसा पहले आएगी। लेकिन अनफाल जो है वो जंगे बदर के बाद आई है, यूँ कह लें कि जंगे बदर का ही एक चैप्टर है, जंगे बदर का उसमें सारा ये बताया गया, ये पूरा एक चैप्टर है। तो उसमें आप देखें कि जब नए नए मुहाजिरीन आए ना हिजरत करके मक्का से, तो जंगे बदर से पहले आपको पता है जंगे बदर से पहले आपके इल्म में अगर हो कि कितने छोटे छोटे जो दस्ते, छोटे छोटे सराया और छोटे छोटे गज़वात, बड़ी जंग नहीं, उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भेजी कफ़ार की तरफ, तकरीबन 8 बदर से पहले। जंगे बदर जो मारका बदर है वो तो एक बहुत बड़ी जंग है ना, वो तो एक वाज़े जो है लड़ाई है। लेकिन इससे पहले 4 सराया हुए हैं और 4 गज़वात हुए हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की और 4 सराया भेजे, दस्ते भेजे,
چھوٹے موٹے، آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، ہلکے پھلکے. ان میں کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ہلکے پھلکے. ان میں کیا تھا؟ ان میں جو بھائی چارے والے لوگ تھے نا، انصار، وہ شامل نہیں تھے. یعنی مکہ سے مدینہ آنے کے بعد جو مہاجرین ہیں، تقریباً 5 یا 6 ماہ کے بعد ہی انہوں نے یہ کام سٹارٹ کر دیا تھا. اور بدر کب ہوئی ہے؟ 2 میں 2 ہجری میں. تو اس سے پہلے تقریباً 8 مارکے مسلمان کر چکے تھے، چھوٹے موٹے جو تھے، جہاں سے جو مطلب ان کا سٹارٹر تھا. اچھا، تو اس میں جس صرف مہاجرین تھے، انصار شامل نہیں تھے. تو سورہ انفال آپ اگر آپ کے پاس ہو یا نہیں تو میں پڑھ دیتی ہوں اس میں، کہ اس میں ایک آتا ہے کہ جب یہ انفال اتری ہے نا بدر کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نا یہ واضح حکم دیا ہے، کیونکہ نساء بعد میں آئی ہے انفال کے. اچھا، ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر ہے آیت نمبر 72. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، والذین اور وہ جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی، آووا ونصروا، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، رفیق ہیں، غمخوار ہیں، ساتھی ہیں، سب کچھ ہیں. والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان تو لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم تو نہیں ہے تمہارے لیے کچھ بھی رفاقت ان کی، یعنی تمہاری ان سے کوئی دوستی نہیں، کوئی ولایت نہیں، کوئی تعلق نہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم. سختی دیکھیں کہ کتنی آپ، میں جب حیران ہوتی ہوں، ہم اس کو آیت کو پورا کرتے ہیں کہ کتنی سختی میں لوگ گزرے ہیں، کہاں سے لوگ گزرے ہیں. اور ان میں ظاہر بات ہے پھر ان میں پیچھے کوئی اپنا کنبہ قبیلہ، کوئی دوست، کوئی چاچا تایا، کوئی بیوی بچے پیچھے جو ہجرت نہیں کی. اللہ کہہ رہے ہیں ما لکم من ولایتہم، پھر ساتھ میں والذین آمنوا بھی کہا، ولم یہاجروا اور نہیں ہجرت کی، ما لکم من ولایتہم تو نہیں ہے ان کی کچھ بھی رفاقت، یعنی کوئی دوستی نہیں ان سے، تمہاری کوئی تعلق نہیں، من شیئن کچھ بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت نہ کر لیں. ہجرت شرط تھا، ہجرت فرض تھی. وَإِن تنصروکم، ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں، فی الدین، اگر وہ تم سے مدد طلب کرتے ہیں دین کے بارے میں، یعنی ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کوئی صورت نہیں بن رہی، کوئی راستہ نہیں نکل رہا، آنے نہیں دے رہے، کہیں پہ وہ محصور ہیں، کوئی بھی صورت بن رہی، کوئی مال پیسہ روپیہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ تو پھر تم ان کی مدد کرو، فی الدین، دین کے معاملے. فعلیکم النصر تو پھر تم پر مدد کرنا ضروری ہے ان کی. الا علی قوم، اب پھر مستثنا، استثناء آ رہا ہے. الا جب آتا ہے نا کہ آپ سمجھے کہ وہ ایک قسم کی یعنی وہ مستثنا ہو جاتی ہے. الا سوائے، علی قوم بینکم و بینہم، ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں کیا ہے، و بینہم میثاق، ان میں اور تم میں کوئی عہد و پیمان ہے. اگر کوئی وعدہ ہو گیا ہے، کوئی کسی بھی قسم کا کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے، کسی پیچھے آپ کسی سے کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، کوئی 100 معاہدات، کوئی اس طرح جس طرح سے ہمیں معاشرہ نظر آتا ہے اس طرح تو تھا نہیں، بڑا گمبھیر سا معاشرہ بنا ہوا تھا، بیچ میں ایمان والے لوگ ہیں، منافق ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں، طرح یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بہت سارے لوگ تھے، تو کئی قسم کے معاہدات بھی تھے بیچ میں. اگر تو کوئی ایسی پیچھے قوم پڑی ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، تو پھر تم نے ان کی ہیلپ نہیں کرنی، پھر تم انہیں وہاں سے نہیں نکالو گے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک معاہدہ ہوا بھی تھا، وہ تو خیر آگے چل کے ہوا تھا، صلح حدیبیہ کا، کہ نہیں اللہ کے نبی نے اس کو نہیں واپس، وہ اس کو بھیج دیا تھا واپس. اچھا،
واللہ اور اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم اور اللہ جو کچھ تم کر رہے اسے خوب دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے سورہ توبہ کی، اس کو اور نوٹ کر لیجئے گا. 72 آیت نمبر، سورہ انفال 72 آیت نمبر. تو اللہ تعالیٰ کیا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اس طرح سے تقسیم ہو رہی ہے. اچھا پھر کیا ہوا اس کے پس منظر میں؟ اب وہاں پر کچھ لوگ باقی پیچھے تھے، کوئی رشتہ دار تھے اور جاننے سب گھر بار تھا، مال اسباب تھا، کچھ پیچھے لوگ چھوڑے ہوئے تھے، کچھ ساتھ آ گئے تھے. سبھی تو ہجرت نہیں کر کے آئے تھے. اور دوسرے میں ایک اور بھی بات بتاؤں کہ سن 3 یا 5 نبوی کو، 5 یا 6 نبوی کو، اس طرح میں جو ہجرت حبشہ تھی نا وہ والنٹری تھی، مطلب آپ ہجرت کریں یا نہ کریں. وہ تھا کہ جو لوگ یہاں پر نہیں ظلم و ستم سہ رہے وہ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف. لیکن ہجرت مدینہ جو تھی وہ فرض تھی، وہ فرض تھی، وہ کرنا لازم تھی، وہ آپ کے ایمان کا حصہ تھی. ہمارا اس وقت کا ٹاپک ہے نا وہ زیادہ ہجرت پہ ہے. ہجرت تھی جو ہے نا وہ فرض تھی. دار الحرب سے ہجرت کرنا ویسے بھی فرض ہے. ہاں اگر کہیں کوئی نہیں بن رہا تو وہ ایک الگ ہے. اچھا ان کے بارے میں اب جو یہاں پر مسلمان تھے مدینہ میں، ان میں 2 گروہ بن گئے. اب جب بھی کوئی مارکے کی بات ہوتی، جیسے بدر آ رہا ہے یا جیسے اور بھی، جیسے مثال کے طور پہ لگا لے کہ بدر ہی آیا تو اس میں عبداللہ بن حضرت عباس آئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ام رسول. تو وہ کیا انہوں نے کیا تھا؟ میدان جنگ میں آئے تو تھے لیکن ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے لڑنا پسند نہیں کرا تھا. یہ آگے اس آیت میں ہم پڑھیں گے. اچھا 2 گروہ ہو گئے یہاں پر. اب دیکھیں پیچھے آپ کسی کو چھوڑ کے آئے ہوں اپنے حویلی، اپنے گھر بار سنبھالنے کے لیے، اپنے تائے چاچے، واپس آپ کسی اور جگہ نئی جگہ پہ آئے ہیں، لیکن آپ کا دل تو پیچھے اٹکا ہوگا نا. اتنی مشکل تھی. جب یہ تیاری کری تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں تو نا یوں پکا پکایا حلوہ مل گیا، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا اور اسلام ہمیں پلیٹ میں رکھا ہوا ملا پڑا ہے. اسی لیے تو ہم لوگ پھر وہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا بندہ، مطلب کیا میں اب اس کو الفاظ دوں کہ ہم لوگوں کو پکا پکایا حلوہ مل گیا ہے اور ہر چیز بنی بنائی مل گئی ہے، اور وہ کتنی مشکلات میں تھے. تو آپ یہ امیجن کریں کہ پیچھے آپ کے لوگ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہجرت کرتے تو پھر اگر ان کو ان کے حویلیوں نے، ان کے گھر بار نے، ان کی جائیدادوں نے، ان کے کسی اور معاملے نے، ان کے کاروبار نے، مال ڈنگر نے، کسی اور سبب نے ان کو روک لیا ہے، ہجرت نہیں کر رہے، تو پھر تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتنا زیادہ یہ فرض تھا ہر چیز کو وہاں پہ سے چھوڑ کے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہاں پر نفری پوری کرنی تھی، یہاں پہ آپ نے اپنی اسٹرینتھ پوری کرنی تھی، اپنے نمبر پورے شو کروانے تھے، یا آپ کو ضرورت تھی جہاد کے لیے، کیونکہ آگے آپ نے لڑنا تھا ان کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ اعلان آپ نے اعلان جنگ کرنا تھا. تو جب پیچھے وہ لوگ وہاں پہ ہیں، وہاں پہ پورے نہیں ہیں، پتہ نا 313 تھے سارے، اور 313 مرد ہی نہیں تھے، بچے بوڑھے سارے شامل تھے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے، بوڑھے بھی شامل تھے، 313 مرد جوان ہی تو نہیں تھے سارے. تو ضرورت پڑتی تھی نا. دیکھا جائے تو اللہ حکم دے رہا، آرڈر دے رہا، لیکن سخت حکم تھا، اس لیے انہیں آرڈر ہوا کہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پر آ جائے. تو پھر یہاں پر اب جب یہاں سے مارکے سٹارٹ ہو رہے تھے، چھوٹے چھوٹے گروپس جا رہے تھے، یعنی دستے جا رہے تھے، تو 2 گروہ بن گئے مسلمانوں کے. کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑی سی یعنی نظر ثانی کریے اور ان پہ نہ کوئی مطلب آپ کوئی سخت حکم نہ ان کے بارے میں آئے کسی بھی قسم کا، یعنی ان کے دل میں ان کے لیے نرمی تھی. اور کچھ جو تھے حضرت عمر فاروق جیسے یا ابو بکر صدیق جیسے یا اور بھی صحابہ کرام جیسے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ پکڑے انہیں، اگر نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، نہیں آ رہے تو. یہ گروہ تھے. ٹھیک ہے، اس کا قرآن میں ذکر کیا کہ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ منافقوں کے بارے میں اللہ ان کے ہجرت نہ کرنے کو نفاق کہہ رہے ہیں. یعنی ہجرت بھی ضروری ہے دار الحرب سے،
لیکن یہ والی جو ہجرت ہے نا، یہ والی مدینہ کی، یہ تو بالکل فرض تھی. تو اب اللہ ان کو منافقین کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، فما لکم، تو کیا ہو گیا تمہیں منافقوں کے بارے میں کہ دو گروہ ہو گئے ہو. کچھ کہہ رہے ہو کہ آپ ان پہ تھوڑا سا رحم و کرم کریں، رحم و کرم کا معاملہ کریں، نہ ان کے خلاف جنگ کریں. اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کریں. واللہ، اور اللہ نے کیا کیا، ان کی عقل مار دی، ان کو الٹا کر دیا، ان کو الٹا پھیر دیا. الٹا پھیر دیا کیسے؟ ایمان لے آئے تھے لیکن واپس چلے گئے، نفاق میں چلے گئے. بیما کسبو، جو بسبب اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی انہوں نے بات نہیں مانی، آرڈر ہوا تھا سب کچھ چھوڑنے کا یا جہاد کا یا ملنے کا، اس کے باوجود. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. اب یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک جگہ پہ آتا ہے انک لا تہدی من احببت، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں انک لا تہدی من احببت، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اس کا سب سے بڑا جو تھا مثال وہ یہ اللہ کے نبی کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کی مثال. اچھا، تو ان تہدو من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تم کیا چاہ رہے ہو کہ اس کو راہ دو. ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فلن، پس ہرگز نہیں، تاجیدہ تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ. ٹھیک ہے، یہ اس کا ہے. اچھا، آگے ہے ودو، وہ دل سے چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ کاش تم بھی کفر کرو، کما کفرو، جیسے کہ انہوں نے کفر کیا. یعنی اس میں جو ہے نا، اب آپ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ایک طرح، آپ دیکھیں کیٹیگریز کتنی آ رہی ہیں، آگے پڑھتے جائیں. کہ کچھ تھے کہ بالکل ہی نفاق ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا، ہجرت کا سوال ہی نہیں، اور چپک گئے تھے. آتا ہے کہ کیا تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے جہاد کی طرف، تم زمین کے ساتھ ہی لگے جا رہے ہو. ایک ایسی بھی آیت آتی ہے، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، کہ زمین کے ساتھ ہی چپکے جا رہے ہو، لگے ہی جا رہے ہو. یعنی کچھ اللہ نے اس کو نفاق کہا ہے. اللہ کی راہ میں نہ نکلنا، واضح بات سمجھ لیں، یہ نفاق ہے. ہمارے تو کسی کو کوئی، آپ جہاد کا خطبہ دے رہے ہو نا، تو وہاں پولیس آ جاتی ہے. بین کی ہوئی ہیں، کل عدم تنظیمیں ہیں جہاد کی، کل عدم بین کی ہوئی. اسلامی ریاست، اسلامی جمہوریہ پاکستان ابھی اٹھا کے لے جائیں گے جنہوں نے بھاولپور میں جلسہ کیا. اچھا، اب وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم بھی یہی کچھ ہی کرو. کفر سے مراد، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کفرہ سے مراد ناشکری بھی آیا، کفرہ سے مراد انکار ہے. کفر سے مراد یہی ڈائریکٹلی نہیں کہ اللہ کا انکار ہے، اس کے احکامات کا بھی انکار ہے. یہاں پہ ہجرت سے مراد ہے، جہاد سے مراد ہے. کیونکہ بلایا کس لیے جا رہا تھا، وہ نفری کیوں اکٹھی کرنی تھی کہ بھی لڑو ان کے خلاف. اب آ کے ضرورت ہے آپ کو فوج تیار کرنی ہے، تو کم بندے ہیں، تھوڑے ہیں لوگ، تو تیاری کرنی ہے، تو اس وجہ سے بلایا جا رہا ہے. تکفرون، کہ تم بھی کفر کرو، تم بھی انکار کرو، کما، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، فتکونون، تو تم ہو جاؤ سوان برابر، اس میں کفر میں، انکار میں. فلا تتخذوا، تو نہ تم بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست، حتی، یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، وہ ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں. آپ دیکھیں پیچھے آیت اور ساتھ اس کو ریلیٹ کریں، ہم کس کھاتے میں جاتے ہیں. اور پھر اللہ نے کیا آیا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، جو ایمان تو لے آئے ہیں، بلکہ ایک آیت میرے سامنے بھی آ گئی ہے، یہ کھل گئی ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، آیت نمبر ہے 23 آئی تھنک، جی آیت نمبر 24 ہے یا 23 ہے، نظر نہیں مجھے صحیح طرح سے آ رہا، کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا اباءکم و اخوانکم، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. اباءکم کیوں کہا گیا، اس میں تائی چاچے بھی شامل ہوتے ہیں. اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اگر وہ کفر کو اسلام سے زیادہ عزیز رکھیں. یہاں پہ کفر کسے کہا گیا؟ ہجرت سے انکار کو بھی کفر کہا گیا.
وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور تم میں سے منکم اور جو کوئی تم میں سے ان کی طرف پھرے گا یعنی محبت کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہ پورا گنہگار ظالم ہے. قل کہہ دیجئے ان کان آباؤکم او ابناؤکم کہ تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں یعنی بیویاں یا شوہر ازواجکم ازواج کا لفظ آیا یعنی تمہارے جو جوڑے ہیں عشیرتکم اموالکم اقترفتموها تمہارے کنبے قبیلے عشیر کہتے ہیں کنبے کو واموال اقترفتموها تمہارے کنبے قبیلے عشیر کہتے ہیں کنبے کو واموال اقترفتموها کہ جن کے مندہ پڑ جانے سے جن کے جو مال ہیں کہ جن کا جو تم نے کمائے ہیں اقترفتموها وتجارتن و تجارت تخشون تمہیں خوف ہے کسادہا کہ تم وہ اس میں مندہ پڑ جائے گا اس میں کمی آ جائے گی ومساکن اور وہ حویلیاں وہ گھر بار ترضونہا جن سے تم محبت کرتے ہو ومساکن ترضونہا محبت کرتے ہیں گھر سے ساری دنیا گھومائے واپس کہاں جاتے ہیں نیند اپنے بستر پہ ہی آتی ہے نا چاہے جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں آپ کو اپنے بستر پہ ہی نیند آتی ہے تو اللہ کرے ومساکن ترضونہا پھر اللہ کرے احب الیکم اگر وہ تمہیں پسند ہے محبوب ہے من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد سے یہاں پہ جہاد کا لفظ آیا ٹھیک ہے آیا ہے لفظ فتربصوا تو پھر کیا کرو پھر انتظار کرو تربص پڑھا تھا ہم نے تربص پڑھا تھا نا ہم نے پڑھا نہیں تھا طلاق کا معاملہ آیا تھا تربص کیا تھا کیسا انتظار کہ جس کی ایک لمٹ ہو تربص فتربصوا پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری کہ اللہ کوئی اپنا حکم لے آئے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے. اور کہا کسے گیا ہے؟ کہا کسے ہے؟ کون لوگ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، مومنین ان کو کہا جا رہا ہے، الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ پھر ایسا انتظار کرو پھر کہ اللہ کوئی حکم لے آئے. آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. میں سن رہی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی کو تھپڑ مار دیا کسی کافر نے، مشرک نے، تو انہوں نے نا پوری فوج بھیج دی تھی. اور جب تک کہ یعنی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ جب تک کہ ان شارٹ کہ جب تک کہ اس مسلمان سے انہوں نے اس کو تھپڑ نہ لگوا لیا تب تک چین نہیں لیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمان تھپڑ کھانے کے قابل ہے. تو کل میں سن رہی تھی وہ کہتے ہماری تو داڑھی نوچی گئی. اللہ اکبر. ہم پر مطلب مشرکوں نے پیشاب تک کیا اور تم میں کوئی لرزش نہیں آئی؟ کیا کچھ نہیں ہوا جیلوں میں، جموں کی جیل میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہ شامی نکل رہے ہیں، دیکھیں پاگل ہوئے میں. پتہ نہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بالکل. آپ دیکھیں کہ وہ روشنی نہیں انہوں نے دیکھی، وہ روشنی دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں انہیں دوست اور دشمن کا نہیں پتا. یہ حالات ہیں. عورتیں دیکھیں کتنی ہیں، ساتھ میں بچے ہیں. ابھی شامی جیلوں میں سے جو چیزیں ہم تک کوریج نہیں پہنچ رہی، اب مطلب میڈیا کوریج نہیں کر رہا، ہمیں بتا نہیں رہا. ہمیں پتہ تھا اتنی جیلوں میں اتنے لوگ ہیں. ایسے دروازے تھے کہ جن کے لاک کھل نہیں رہے تھے، کوڈ کھل نہیں رہے تھے، اور انہوں نے انعامات رکھے شامی. انہوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے، پتہ نہیں کتنی دیر ان کی زندگی چڑھ گیا اسرائیل پھر دوبارہ ان پہ. تو انہوں نے واپس انعامات رکھے، واپس آئے، ان کے کوڈ کھولے، آپ کو بھاری انعامات دیے جائیں گے. کیونکہ وہ تو بھاگ گیا تھا بشار الاسد، پتہ نہیں مر گیا یا کہاں ہے. ایسے ایسے لوگ. بشار الاسد کون تھا؟ مسلمان ہی تھا نا. تو اس نے اپنی جیلوں میں مسلمانوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو، اور کب سے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ کئی لوگ جو جس کی تصاویر آ رہی تھیں وہ دکھا رہے تھے کہ ینگ تھا اور وہ پھر بالکل بوڑھا ہو کے نکلا ہے. ایسے ایسے لوگ اس نے قید کیے ہوئے تھے. کیا پیچھے کون تھا؟ پپٹ تھا. پیچھے کون تھے؟ یہی تھا. رشیا تھا، اسرائیل تھا، امریکہ تھا. کیونکہ شام کا اس کا وہ تھا نا، اتحادی ہے نا، روس کا اتحادی ہے نا شام. تو پپٹس ہیں یہ سب. اب اور پھر دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ جموں میں میری داڑھی کھینچی گئی ہے، میرے ساتھ اور احباب کی داڑھی کھینچی گئی ہے.
اور میں حیران تھا کہ ان میں لغزش نہیں ہوتی، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ککجا جو ایک تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے دیا گیا ہے، تو یہاں پر لوگوں مسلمان آرام سے سویا ہوا ہے، وہ پتہ ہی نہیں اسے. اس کی بہن بیٹی کا تار تار عزت ہو رہی ہے، اس کی چادر کھینچی جا رہی ہے، کوئی چادر کسی کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے. ہمارا کیا حال ہوگا؟ بہت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کچھ مطلب اب نا حالات اس طرح کے ہو چکے کہ دل نہیں کرتا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کسی بھی اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے کو، اس ٹاپک کے علاوہ کوئی اور ٹاپک چھیڑنے کو دل نہیں کرتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آ جا کے گھوم گھما کے ہم وہیں پہ ہی آ جاتے ہیں، سارا گھومتے رہتے ہیں پھر وہیں پہ آ جاتے ہیں. اس کے دل نہیں کرتا کیونکہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہے. تو بہرحال اللہ رحم فرمائے. دیکھا کرے آپ لوگ، بچوں کو دکھائیں. آپ نے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو گئی ہیں، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. ان کو دکھائیں کہ کرو اپنے بھائیوں کے لیے. ایسے جنت نہیں ملنے والی. جنت تو اللہ کے نبی نے کہا تلواروں کے سائے تلے ہے. ماں کے قدموں میں بھی کہا ہے لیکن تلواروں کے سائے تلے یہ بھی کہا ہے ساتھ میں. ہم نے ماں کے قدم تو پکڑ لیے اور تلواریں کہاں گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈیتھ ہوئی تھی کتنی تلواریں تھی یاد ہے؟ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں؟ کوئی جائیداد چھوڑ کے گئے تھے؟ اسلحہ پڑا ہوا تھا، کوئی 6 7 8 تلواریں پڑی ہوئی تھی، نیزے پڑے ہوئے تھے. ہماری تلواریں، ہمارے نیزے کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں کہ اپنا جو ہے وہ اسلحہ تیار رکھو اپنا. اچھا، تو پھر بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ہجرت کے لیے کفر کیا، یعنی ہجرت سے مراد جہاد ہی لگا لیں. یہ دونوں چیزیں بیچ میں آ رہی. ہجرت کریں گے تو جہاد بھی کرنا پڑے گا، جان بھی دینی پڑے گی. ہم یہاں سے نکلتے ہیں اپنے کہ تو ہماری جان جائے گی، جیل میں بند کر دیں گے. آپ کریں باہر اعلان یہاں کھڑے ہو کے سٹی چوک میں جلسہ کریں اور جہاد کی بات کریں، آپ کو نہ پکڑ کے لے کے جائیں تو مجھے کہہ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں کرتے تو علماء جو کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، کرتے بھی ہیں بیچ میں سے، لیکن جو نہیں، اکثریت یہی ہے نا، وجہ تو یہ ہے. اچھا، اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر وہ دوست نہیں ہو سکتے حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، وہ ہجرت نہ کر جائیں. فإن تولوا، پس اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی کس سے؟ ہجرت سے یا جہاد سے. فخذوہم، تو پکڑو انہیں. وقتلوہم، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی. اس بات کو مائنڈ میں رکھیے گا. وقتلوہم، انہیں قتل کرو. حیث وجدتموہم، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ. ولا تتخذوا، اور نہ تم بناؤ منہم، ان میں سے کوئی دوست، دلی دوست، ولین، کوئی دلی دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار. الا الذین، اب ہے استثناء. کون سے؟ ایگزمپشن جس کو کہتے ہیں. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون، جو جا ملتے ہیں، ایک الی قوم، ایک ایسی قوم سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی وعدہ ہے. او جاؤکم، اب یہ دوسری قسم آ رہی ہے، نمبر 2، ٹھیک ہے؟ او جاؤکم، یا یہ نمبر بلکہ 3 ہے. او جاؤکم، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس. ایک تو ہو گیا ایسی قوم سے ملتے ہیں کہ کوئی پختہ وعدہ ہوا ہے. آپ یعنی یہ کس لیے بلا؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یعنی ان کی آپ نے جو ہے، ہاں وہ اس سے مستثنا ہے، اس حکم سے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہے. او جاؤکم، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حسرت، تنگ ہو کر، اپنے سینے تنگ سینے لے کر، یعنی تنگ دلی کے ساتھ، بزدلی کے ساتھ، سستی تو نہیں یہاں کہیں گے، خوف کے ساتھ، کسی اور چیز کا انہیں خوف ہے. اندر ایمان ہے لیکن باہر کسی چیز کا خوف ہے. این یقاتلوکم، نہ جانے کیا معاملات تھے، کیا کیا کچھ تھے. یا او یقاتلوکم، کہ وہ جنگ کریں تم سے. او یقاتلو قومہم، یا وہ جنگ کرے اپنی قوم سے. ٹھیک ہے؟ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ 3rd کیٹیگری میں بتا رہی ہوں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر پھر اللہ تعالیٰ اس میں نا ایک جملہ لے کے آ رہے ہیں، ہاں اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ان پر مسلط کر دیتا. مسلط، تسلط ہم اردو میں بھی لفظ پڑھتے ہیں، غلبہ دے دینا. اللہ غلبہ دے دیتا انہیں تم پر. فَلَقَاتَلُوكُمْ، پس وہ ضرور تم سے جنگ کرتے، یعنی ان کے ساتھ مل کر. تو کیا کریں؟ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ ہی رہے، یہ ایک 3rd کیٹیگری ہے. اگر وہ تم سے الگ رہیں، فلم یقاتلوکم، اور نہ وہ تم سے جنگ کریں، یعنی نہ ان سے ملے نہ ان سے ملے، نیوٹرل جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. کسی وجہ سے اگر ایسا ہو رہا ہے، اللہ تو ایمانوں کو جانتے ہیں نا. فلم یقاتلوکم، پھر نہ وہ جنگ کریں تم سے. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ ڈال لیں تمہاری طرف صلح کو.
تو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، پھر اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں بنایا کہ تم ان سے جنگ کرو، قتال کرو، یا ان کے خلاف کوئی محاذ تیار کرو۔ یہ ایک تھرڈ کیٹیگری ہے، یہ ایک الگ سے ہے، لیکن اس کو بھی جانچ پڑتال کرنا مشکل تھا۔ اللہ ہی جو جس پر واضح کر دے۔ آپ دیکھیں نکلے وہاں سے 1000 لے کے ہیں، بیچ میں سے 300 نکل گئے ہیں، اور ان ٹائم پہ آپ کہیں کسی اہم کام کے لیے جا رہے ہیں، اگر کافر کھڑے ہیں، اکٹھا کیا آپ نے دستہ، بیچ میں سے نکل آئے ہیں، آپ لوگ بتائیں اس وقت کیا بیتے گی آپ لوگوں پہ؟ احد کی بات کر رہی ہوں، یعنی ایسے ایسے لوگ بیچ میں شامل تھے اور کچھ پتہ نہیں تھا کون اور کون نہیں۔ صحابہ کرام میں سے کیا ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اس کا واقعہ میں آگے بیان کرتی ہوں۔ اچھا، ستجدونا ان قریب تم پاؤ، صحابہ کرام میں سے کیا ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اس کا واقعہ میں آگے بیان کرتی ہوں۔ اچھا، ستجدونا ان قریب تم پاؤ گے آخرینا کچھ اور دوسرے لوگ، فورتھ کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی کون سی تھی؟ واضح حکم آ گیا ان سے وہ تمہارے دوست نہیں ہے جب تک کہ ہجرت نہ کر جائیں۔ سیکنڈ آ رہی ہے کوئی کانٹریکٹ سائن ہوا ہے، ان کے ساتھ مل رہے ہیں، وہ سیکنڈ ہے۔ تھرڈ کیٹیگری کیا آ رہی ہے کہ سینے تنگ ہیں، کسی وجہ سے جنگ نہیں کرنا چاہ رہے، کسی وجہ سے تم سے آ کے مل نہیں رہے، ہجرت نہیں کر رہے، اور ملے ہوئے ہیں کسی، اور نہ ان سے لڑنا چاہ رہے، اس کیٹیگری میں تھے۔ کون بھلا؟ یاد ہو آپ کو؟ حضرت عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عبداللہ بن عباس کے والد، جن کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں، یہ ان کے والد تھے، ٹھیک ہے؟ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ظاہری طور پر کافروں کے کیمپ میں تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو قتل کرنے سے انہوں نے روک دیا، انہیں صرف قیدی بنانے پر اکتفا کیا۔ اچھا ہو گئی تھرڈ کیٹیگری پڑھ لی، اب ہے فورتھ۔ ستجدونا ان قریب تم پاؤ گے آخرینا کچھ دوسرے، یریدونا، یہ انتہائی عجیب و قسم کا نفاق ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، ویامنو، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، ادھر بھی امن میں رہیں ادھر بھی امن میں رہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ کلما، جب بھی کبھی، ردو الی الفتنتی، وہ لوٹائے جاتے ہیں فتنے کی طرف، یعنی قتال یا شرک کی طرف، ارکسو فیہا، تو وہ الٹا دیے جاتے ہیں اس میں۔ جب وہ لوٹائے جاتے ہیں فتنے کی طرف تو ان کی مت ماری جاتی ہے، پھر وہ اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر نہ وہ الگ رہیں تم سے، یہ کیٹیگری بڑی ٹف تھی، یہاں پہ آ کے اکثر صحابہ کرام ڈول جاتے تھے، وہ میں بھی آپ کو واقعہ بتاتی ہوں کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اب اس نے سلامتی کا پیغام دے دیا، اب کیا کریں، قتل کریں یا کیا کریں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ نہ الگ رہیں تم سے، وَيُلْقُوا، نہ وہ ڈالے الیکم السلام، تمہاری طرف صلح کا پیغام، وَيَكُفُّوا، نہ وہ روکے اپنے ہاتھ، پھر کیا کرو؟ فَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جعلنا، بنایا ہم نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، غلبہ، واضح غلبہ، کھلی دلی دے دی ہے کہ آپ انہیں قتل کریں، ٹھیک ہے؟ اس میں نا آپ دیکھ، لیکن ایک جو بالکل ایک قاعدہ قانون ہے، وہ تھوڑا سا ایک ہٹ کے بھی ہے۔ یہ تو ایک کیٹیگری آ گئی نا کہ فورتھ کیٹیگری، آگے بھی چلیں گے جب ہم آگے پڑھیں گے تو یہ فورتھ کیٹیگری آپ نا اس میں ساتھ ساتھ پینسل سے لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چلتا جائے کہ یہ کون کون سی کیٹیگریز آ رہی ہیں، منافقوں کی یا مسلمانوں کی یا جو لوگ کمزور ایمان تھے ان لوگوں کی۔ قرآن ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر تو خیر لکھا ہے تیسرا گروہ، لیکن میں نے اس کو فورتھ کیٹیگریز میں کیا کیونکہ میں نے میثاق والے کو الگ کر دیا تھا۔ یہ ایک اور گروہ منافقین کا، یہ مسلمانوں کے پاس تو آتے، اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں، اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک و بت پرستی کرتے تاکہ انہیں اپنا مذہب اپنا ہم مذہب سمجھیں، اور یہ دونوں سے مفادات حاصل کرتے۔ ہم بھی جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں، چیریٹی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مندروں میں بھی چلے جاتے ہیں، گرجا میں بھی چلے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ کیا ہے، ملعون جس نے، اس کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے ہیں۔ ہم بھی یہی تو کرتے ہیں، مودی کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے ہیں، اب ٹرمپ کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا جائے گا، اور اوباما کے ساتھ بھی، ہاں، فرانسیسی جو صدر ہے
اس کے ساتھ ملایا ہاتھ سینڈ کیا تھا میں نے آپ کو شہباز شریف کا؟ نہیں تو میں کر لوں گی دوبارہ. نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہم, سجدے بھی کرتے ہیں, چیریٹی بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لیتے ہیں, اور کہیں کہیں فلسطین کا بھی نام لے ہی لیتے ہیں, لیکن ساتھ میں فرانسیسی صدر کے ساتھ بھی آپ ملاتے ہیں. کیا کیا تھا اس نے؟ خاکے اور قرآن پاک اور یہ سب کچھ, کیا وہیں سے تو چل رہا ہے. ہم بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں. اچھا, مفادات حاصل کرتے ہیں کیونکہ قرضہ جو لینا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزی نا اللہ نے لکھی ہوئی اپنے ذمے. انہوں نے کہا نہیں روزی وہاں سے آ رہی ہے, ہمیں ڈرپس لگی ہوئی ہیں وہاں. اچھا, تو مفادات حاصل کرتے. پھر اللہ نے ایسی قوم کے بارے میں کہا, ہاں جی, جب بھی فتنہ انگیزی کرے. فتنہ سے مراد یہاں پر شرک بھی ہو سکتا ہے اور قتال بھی ہو سکتا ہے, کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بلایا جاتا یعنی لوٹایا جاتا تو اس پر آمادہ بھی ہو جاتے کہ ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ قتال بھی کریں گے, ان سے ملتے بھی, مفادات بھی حاصل. یہ اب دیکھیں آپ کو کوئی آرڈر کر رہا ہے پیچھے سے کہ آپ جی فلانی جگہ پہ جلسہ ہوا ہے, جو آپ پکڑو اس کو, تو کیا ہوا؟ آپ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, مفادات بھی حاصل کر رہے ہیں, قرضے بھی لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور پھر اوپر سے مسلمانوں کے خلاف چڑھائی بھی کر رہے ہیں, جو کوئی بات کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی. تو اچھا, اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں, بس اگر یہ کنارہ کشی نہ کریں, تم سے صلح کی سلسلہ میں صلح نہ کریں, تو ان سے جہاں کہیں بھی ہو نا انہیں پکڑو مارو. یہی لوگ ہیں کہ تم پر واضح حجت ہے. یہ ان کے نفاق کی ایک اور قسم بیان کی گئی, اور یہ انتہائی جس کو کہتے ہیں نا بدترین نفاق کی قسم ہے کہ آپ اسلام سے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں, آپ مسلمان بھی ہیں, آپ کا نام یعنی مسلمانوں والا ہے, محمد احمد آپ کا نام ہے جی, آپ کا مسلمانوں والا نام ہے, اور آپ سارے کام وہاں سے ہر طرح کا مفاد حاصل کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ مسلمانوں کے خلاف پپٹس بن کے چڑھائی بھی کر رہے ہیں. خیر اس کا تو بہت بدترین انجام ہوا, یہ جو شام والے, یہ تو خیر بہت ہی بدترین, یہ تو اللہ معاف کرے, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی, جو ہمیں اکثر ہمیں بھی نہیں پتا تھا, اور میں حیران تھی کہ ہم اس بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی, حالانکہ ہم لوگ اس بارے میں بڑی خبر رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں شامی معاملات کے پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, اندر کھاتے بشار الاسد کیا کر رہا ہے. تو یہ کیٹیگری فورتھ کیٹیگری آ رہی ہے. اس میں اب آپ کو بتاؤں, لیکن اس سے ہٹ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی پھر آگے بھی تھوڑا سا بات آئے گی کہ آپ دیکھیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی ٹکر ہوئی ایک مشرک سے, اور جب اس نے دیکھ لیا نا کہ اب اسامہ جو ہیں وہ غالب آ گئے, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, اس نے کلمہ پڑھ دیا. اب اسامہ نے اسے قتل کر دیا. اچھا, تو مطلب میں تھوڑا سا اس کو, اچھا اسامہ نے قتل کر دیا. اب اسامہ کے دل میں ایک خلش تھی, پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود کیا ذکر یا جس طرح بھی, تو اللہ کے نبی کے سامنے ذکر ہوا, تو حضرت اسامہ کہنے لگے کہ اس طرح اللہ کے نبی نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اسامہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ کلمہ, کہ وہ دل سے مسلمان ہوا یا کہاں سے. یعنی اس طرح کے حالات تھے. وہ کہتے کہ تم یعنی کیسے بچو گے, یہ کلمہ اگر آ گیا قیامت کے دن, میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ کہ اللہ کے نبی کے ہوتے, کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے بھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی تم نے تلوار اٹھا لی ہے ایسے شخص کے خلاف کہ جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دیا تھا. اس قسم کے حالات تھے سخت ترین. میں نے اس لیے بات کہہ رہی ہوں کہ بڑی سخت معاملات ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کہاں آپ تلاش کریں. اب جب آپ ایسے سوسائٹی میں, ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوں, تو اب کتنی آسانیاں ہیں ہم لوگوں کے لیے, لیکن اس کے باوجود ہم لوگ, آسانیاں تو نہیں, خیر ہم بھی بہت سارے منافقین میں ہی رہ رہے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے اس طرح سے. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ فورتھ کیٹیگری, آگے چلیں گے ہم انشاءاللہ, آگے پھر اور بھی اقسام آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے سورہ انفال کی جو وہ آیت ہے نا وہ پہلے پڑھی ہے کہ اس کے پس منظر میں یہ سارا ہے. سورہ نساء سورہ انفال کے بعد ہے,
اور میرے خیال میں یہ تقریباً 3 یا 4 سال کے بعد کا جو گمبھیر سی صورتحال تھی نا، سب کچھ شفل ہوا تھا، سب کچھ مکس اپ ہوا تھا، اس صورتحال کو تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. ہمیں کیا فائدہ اب اس سے کیا ہوگا، آپ دیکھیں کہ ہم اپنے لیے اصول کیا نکالتے ہیں کہ ہم نے پہچان کرنی ہے کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے. جو ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ اپنی ہی حکومتوں کے خلاف آپ نہ چڑھائیاں کریں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں یہ نہیں کہتے، وہ بالکل میں نے تو وہ کہا تھا کہ وہ تو بالکل ہی پاپٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو جو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے کرنا ہے تو الہی کلمات اللہ کے لیے، اللہ کی سربلند، اللہ کے دین کے لیے اگر آپ اٹھتے ہیں تو وہ ایک الگ ہے، وہ بہت الگ سی صورتحال ہے. یہ بھی خانہ جنگی ہے اور حرج کی ایک قسم ہے کہ آپ بلا وجہ کسی پارٹی یا سیاست کے لیے نکلیں اور پھر اپنی جان کسی اور کے لیے قربان کریں سوائے اللہ کے، تو یہ بہت غلط بات ہو جائے گی. اس لیے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے بچنے کی. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.